اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج 15 رجب شہادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، لہٰذا اس عظیم مناسبت کے موقع پر تمام مومنین شرق عالم میں، غرب عالم میں، جہاں کہیں پر بھی ہے، سوگواران اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں، منتظران حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، موالیان اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی سوگناک اور نہایت ہی غم اور اندوہ کا مقام ہے خاندان اہل البیت علیہم السلام میں سے مہم شخصیت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ البتہ تواریخ میں اختلاف ہے، کچھ اور تواریخ پر بھی آپ کے شہادت کو ذکر کرتے ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ یہی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی شخصیت کی بات ہے اور جہاں تک آپ کی فضائل کی بات ہے اور آپ کے مناقب کی بات ہے، تو یہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ کافی ہے کہ آپ جو ہے وہ دختر نیک اختر حضرت علی و فاطمہ علیہم السلام ہے، یعنی کائنات کی بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کی فضائل کوئی ایک دو فضائل نہیں ہے، بلکہ حتیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس قول اور توقیع میں جو ذکر ہے کہ حتیٰ فاطمہ ہمارے اوپر بھی حجت ہے، تو اس بی بی کی دختر نیک اختر حضرت شریکۃ الحسین اولیاء حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ فضائل کی انتہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی تاریخ کے بارے میں ہے، تو تاریخ میں ابتدائی ایام سے جو کربلا سے پہلے کی تاریخ ہے، تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے، کافی کم آپ کے بارے میں ملتا ہے۔ اولاً تو آپ مستور ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے جو بڑے شخصیات ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سید الشہداء علیہ السلام، تو زیادہ تر تاریخ جو ہے وہ حسنین شریفین کے بارے میں روشن ہے، لیکن بعد از کربلا جو انقلاب تاریخ میں بی بی لے کے آئی ہیں، بے مثال ہے، بے مثال۔ کربلا کے بعد جو آپ کی زندگی جو گزری ہے، خود کربلا میں اور کربلا کے بعد، اور پھر جو مصائب اہل البیت علیہم السلام پر گزرے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کے بیانات موجود ہے، آپ کے خطبات موجود ہے، اور یقیناً وہ مشہور جملہ کہ کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے اور اس دن کی مناسبت سے ہمارے معزز مہمان جو خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جوار میں ان کے خادمین میں سے ہیں، اور خود وہیں پر دمشق میں موجود ہے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ میں بھی گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی حضرت کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی شہزادی کا کرم ہے، اللہ آپ کو الحمدللہ سلامت رب رکھے۔ العالمین۔ سب سے پہلے تو اعظم بندہ اللہ حقیر، لکم الاجر ماجورین انشاءاللہ۔ اعظم اللہ اجورکم۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اس مہم دن پر ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم شہادت کی آپ کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں، چونکہ وقت جو ہے وہ آپ جیسی شخصیت کے لیے یقیناً یہ کم وقت ہے،
تو میں اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا بھی سلسلہ اس عنوان سے شروع کرنا چاہوں گا، اور بسم اللہ۔ پہلا سوال جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مختصر زندگی نامہ اگر مستفید فرمائیں آپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قالت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا فکد کیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ایامک الا عددا وجمعک الا بددا۔ ناظرین، حاضرین، مشارکین، مشترکین اور مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ لکم الاجر ماجر انشاءاللہ۔ آج اس وقت حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں کثیر تعداد میں پوری دنیا سے، دول سے، مملکتوں سے اور قرا سے، اریاف سے اور مختلف بلدان سے لوگ آ کر خراج عقیدت و معدت و محبت و تعزیت پیش کر رہے ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ کراؤڈ اس وقت حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں ہیں اور اس کے قرب و جوار میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا زبدہ ظاہر ہے کہ ایک طویل گفتگو چاہیے، مگر زبدتاً یہ کہ اس عظیم شہزادی اور اس عظیم بی بی اور اس عظیم شخصیت اور اس عظیم ولیت اللہ پہ گفتگو کرنا ظاہر ہے کہ بہت کثیر وقت درکار ہے، مگر چند جملے نبذتاً آپ کی فکروں تک، آپ کے شعر و شعور تک۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے لے کر شہادت تک زندگی کا خلاصہ یہ رہا کہ یہ بی بی نائبۃ الامام، یہ بی بی ولیت اللہ، اور یہ بی بی جبل صبر، یہ ام المصائب اور مملکت نور کی شہزادی ہے۔ اگر ہم مدینے میں دیکھیں تو مدینے میں ان کی زندگی تدریس پر گزری، اور معارف کی تدریس، علوم الہیہ کی تدریس اور خدمت خلق و خدمت دین فرماتی رہی۔ اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی خدمت جو بی بی نے دی صحرائے کربلا میں دی۔ کیونکہ شہادت کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ربط سے لے کر کربلا اور شام تک چند جملے آپ تک پہنچا دوں کہ کربلا کے صحرا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور بہت بڑا شرف تھا اس بی بی کا کہ بی بی امام حسین علیہ السلام کی اگر عظمت کو آپ سمجھیں تو ایک وقت میں امام ولی اللہ ہیں، امام کائنات ہیں، حجت خدا ہیں، پوری کائنات کی قدرت باد خدا، جس کے وجود میں جلال و جمال و کمال و حماس و قدرت و اختیار و بصالت و شجاعت سب سمٹی ہوئی ہو، اسے امام کہتے ہیں، حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ لیکن بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کی قدرت، جس شخصیت کو، جس خاتون کو اور جس عالمہ کو، جس مملکت نور کی شہزادی کو پوری کائنات دیکھ رہی تھی، کربلا میں اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب صرف لفظاً باپ کی زینت نہیں ہے بلکہ عملی طور پر باپ کی زینت ہے۔ صحرائے کربلا میں بعد شہادت امام حسین جناب زینب امام کی نیابت کر رہی ہیں۔ یہ بات پوری دنیا سمجھ لے کہ جناب زینب نے صرف امامت کی نیابت نہیں کی بلکہ ایک وقت میں نائبۃ الدین بھی ہیں، نائبۃ الامام بھی ہیں، نائبۃ الشریعہ بھی ہیں، اور نائبۃ الانبیاء بھی ہیں، اور نائبۃ الائمۃ الاطہار بھی ہیں۔ یعنی پوری کائنات کی نیابت جو شہزادی صحرائے کربلا میں کر رہی، اس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اور ان کے پاس بھی وہی قدرت و اختیارات اور وہی جلال و حیبت و حشم اور وہی علم اور وہی شعار و شعور ہے جو امام کے پاس ہے، جو ایک ولی کے پاس ہے، وہی ولیت اللہ کے پاس ہے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اختیارات کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جس کی عظمت کو سلام کرے
اور جس کے ذکر سے سکون محسوس کرے اسے حسین کہتے ہیں، لیکن حسین جس کے ذکر سے سکون محسوس کرے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وقت کا امام صحرائے کربلا میں کھڑا ہے، جس کے اختیار و قدرت میں پوری کائنات ہے، اور چرند پرند اور موجودات و مخلوقات، ہوائیں اور دریا اور طیور اور بحار و بحر و سمندر اور پوری کائنات کے ذرات جس کے اشارے پر ہیں۔ وقت کا امام صحرائے کربلا میں کھڑا ہے، مگر وقت کا امام اگر کسی شہزادی سے، کسی خاتون سے، کسی جبل صبر سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو اس کا نام سیدہ زینب ہے، اور یہ جملہ امام وقت کہہ رہے ہیں، یعنی امام وقت کہہ رہے ہیں پوری کائنات کی نیابت میں۔ امام حسین نائب تھے کربلا میں، یعنی انبیاء کی نیابت کر رہے تھے، اور وارث الانبیاء امام حسین، وارث دین ہے، وارث شریعت ہیں، وارث اسلام ہے، وارث توحید ہیں۔ اب وارث توحید و دین و نبوت اور امامت کیا مطالبہ کر رہا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ جملہ عظمت جناب زینب، جلال جناب زینب، حیبت جناب زینب، اختیار جناب زینب، شرف جناب زینب، تعزیز و تبجیل و تکریم جناب زینب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے بڑے اختیارات کا مالک وقت کا امام، جس بی بی سے کہہ رہا ہے مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ یہ باپ کی زینت جو ہے مکمل عملی طور پر ہیں، شعاری طور پر ہیں، فکری طور پر ہیں، ذہنی طور پر ہیں، اور اختیارات میں بھی باپ کی زینت ہیں۔ اب آپ دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ایک وقت میں 72 لاشوں کو دیکھا ہے، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، قربانیوں کو دیکھا ہے، جو بھیا کے لاشے کو صحرائے کربلا میں اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے مگر سخت ہے۔ جس کے صرف 2 بچے تھے صحرائے کربلا میں مار ڈالے گئے، وہ بی بی بھائی کے لاشے پہ کہتی اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جبل صبر ہیں۔ جب آپ شام آئیے تو دیکھیے حرم حضرت زینب کے مدخل رئیسی پر لکھا ہوا السلام علیک یا جبل صبر۔ اب بی بی اس کے بعد دیکھیے نمائندگی کس انداز میں کرتی ہیں۔ جب بی بی کربلا سے کوفے کی طرف پہنچی ہیں تو وقت کا طاغی اور ظالم اور دہشت گرد اور مجرم اور ابو الطغات اور انجس الخلق ابن زیاد ابن لعین یہ کہتا ہے کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک الحسین، تم نے اپنے بھائی کو خدا کو بھائی کے مسئلے میں تم نے کیسا پایا؟ What does it mean؟ یعنی تم لوگ بہت اللہ والے بنتے تھے نا، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تم لوگ بہت اللہ سے کنیکٹڈ تھے، کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ؟ تمہارے تمام خانوادے اور بھائی کے سر رماح پرنوں کے سنا پر بلند ہیں اور تم رسن بستہ ہو۔ یہ مقصد کلام طاغی اور طغات اور بغات تھا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے جس انداز میں، آپ یہ دیکھیے کہ اپنے پروٹیکشن میں کوئی جملہ نہیں کہتی بلکہ توحید کی بقا کے لیے ایک جملہ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے بہت خوبصورت پایا ہے اپنے خدا کو بھائی کے مسئلے میں، ہم سب کے مسئلے میں، ما رأیت الا جمیلا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں پہنچی ہیں۔ اب اختیار دیکھیے ولیت اللہ کے، اختیارات دیکھیے نائبۃ الامام کے، اختیارات دیکھیے نائبۃ الانبیاء۔ یہ بھی جملہ آج نوٹ کر لیں تمام ناظرین اور حاضرین اور مشارکین کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نائبۃ الانبیاء بھی ہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، نائبۃ الائمہ بھی ہیں اور نائبۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، و نائبۃ الدین بھی ہیں اور نائبۃ الشریعہ والاسلام اور نائبۃ التوحید بھی ہیں۔ اب جب پہنچی ہیں تو کہتی ما رأیت الا جمیلا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو طاغی کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں خطاب کرنا ہے۔ جو جماہیر ہے، جو کراؤڈ ہے، جو بھیڑ ہے، وہ اتنے زیادہ شریف نہیں ہے کہ علی کی بیٹی خطاب کرے اور کہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اگر شریف ہوتے تو پتھر کیوں برساتے، شریف ہوتے تو حملہ کیوں کرتے، شریف تو نہ تھے، تو یہ سکوت کیسے طاری ہو گیا؟ میں نے جو تحقیق کیا ہے، میری تحقیق کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں کسی سے نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کسی سے نہیں کہا، کسی کتاب میں ملا نہیں مجھے کہ جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر کیا کیا؟ جو لفظ ملتے ہیں روایت کے اور راوی اور کاتب اور کتاب اور مؤلفین اور مصنفین نے جو لکھا ہے، اشارت الی الناس ان اسکتو، کیا مطلب؟ یوں کیا ہے، اشارہ خاموشی کیا، یوں
اشارہ خاموشی جیسے ہی کرنا تھا، یعنی خاموشی کا صرف اشارہ کیا ہے، ارتدت الانفاس وسکنت الاجراس والاصوات، جیسی بی بی نے یوں کیا ہے، بولا نہیں ہے زبان سے، جیسے یوں کیا ہے، اجراس، اصوات، گھنٹیاں اور تمام آوازیں خاموش. ارتدت الانفاس، اس لفظ کا ترجمہ کروں گا، ارتدت الانفاس، نفس کی جمع ہے انفاس، ارتدت الانفاس یعنی نفوس کا پلٹ جانا، نفوس کا پلٹ جانا یعنی مر جانا. قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک موت نفس کو آتی ہے، جسم کو نہیں آتی. ارتدت الانفاس یعنی پلٹ جانا یعنی مر جانا، موت کے آغوش میں چلے جانا. جب بی بی زینب نے یوں کیا تو سارے کے سارے کوفی موت کی ہچکی لینے لگے، جس کے اشارے خاموشی سے کوفے کا سارا جماہیر حتیٰ کہ حیوانات وہ سب کے سب خاموش ہو جائیں اور کوفی موت کی ہچکی لینے لگیں. they were trying to talk but they were unable to talk. وہ بات کرنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، مگر یوں ان کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں. اب مملکت نور کی شہزادی نے خطاب کیا، یا اہل الغدر والمکر والخذل، اے شہر غدر و مکر و خذل اور نفاق کے مکینوں، تم نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، غدر کیا ہے، دھوکے سے مارا ہے، وعدہ نصرت کر کے تم نے وعدہ نصرت کو پورا نہیں کیا. اب اس کے بعد میں ایک جملہ جو دقیق کہنا چاہتا ہوں، یہ بات پر غور کریں تمام ناظرین، کہ ایک صحابی ہے جس کی ایک آنکھ جنگ میں اور دوسری آنکھ دوسری جنگ میں شہید ہو گئی تھی. وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اسمعوا، عبداللہ ابن عفیف کا یہ جملہ، اسمعوا صوت علی، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسمعوا صوت علی، علی ابن ابی طالب کی آواز سن. وہ صحابی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں علی جیسی آواز سن رہا ہوں، وہ یہ کہتا علی کی آواز سن رہا ہوں. اس کا مطلب عزیزان گرامی کہ گفتگو زینب کرے لگے علی بول رہا. علی جیسی آواز ہونا اور ہے، بیٹا باپ کی طرح بول سکتا ہے، اس کا لہجہ بابا کی طرح ہو سکتا ہے، مگر بالکل باپ کی طرح بولے یہ ذرا سا مستحیل ہوتا ہے. بے شک بے شک. عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں اسمعوا صوت علی، کسی نے کہا کہ نہیں علی نہیں آئے. اس نے سوال کیا حل جاء علی، کیا علی آگے؟ کہا نہیں. کہا میں علی کے ساتھ رہا ہوں، علی کی آواز سے آشنا ہوں، علی بول رہے ہیں. تو جو ہو بہو علی ہو سے زینب کہتے ہیں علی جیسی آواز نہیں، علی کی آواز. تو جو ہو بہو علی جیسی ہو، جو قدرت میں، اختیارات میں، حیبت میں. اب آپ دیکھیں امام کے اختیارات جو تھے مردے کو زندہ کر دینا، وہی اختیارات جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ہیں. اگر اشارہ کر دیں تو موت کی ہچکی لینے لگے. تو یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا مکمل علی جیسی آواز، یعنی حیبت میں علی، جرأت میں علی، شجاعت میں علی، حماس میں علی، قدرت میں علی، اختیارات میں علی، علم میں علی. اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جملہ مشہور انت عالمۃ، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مقدس یہ جملہ امام سے یہ صادر اور جاری ہوا، انت عالمۃ غیر معلمۃ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے دنیا کو پڑھایا ہے، کسی سے پڑھا نہیں. اب اس کے بعد بی بی شام کے سرزمین اور شام کے بازاروں اور درباروں اور اسواق سے گزر کر بی بی شام کے دربار میں پہنچی. اگر اجازت ہو چند فقرے دربار میں بی بی کے خطاب کا نصیب. بسم اللہ فرمائیں. جی عرض کر دوں؟ جی بسم اللہ ذہن نصیب. کتنے دقیقے ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً ہمارے پاس 4 منٹ کا ٹائم ہے. بہتر ہے، میں 4 منٹ میں بی بی کے کلمات کے کا خلاصہ پیش کروں گا. ناظرین ان باتوں پر بہت توجہ دیجیے گا جو میں زبدہ پیش کر رہا ہوں. شام کے تخت پر وقت کا طاغی اور دہشت گرد اور آتنکوادی اور ٹیررسٹ اور مجرم زمانہ یزید ابن معاویہ بیٹھا ہوا، جو کاس سے لڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جو اس میں جھاگ نکل رہی ہے نعوذ باللہ، اس میں حجاج رقص کر رہے ہیں. اتنا بڑا طاغی اور دہشت گرد کہ جسے اہل شام امیر المومنین کے نام سے خطاب کرتے تھے. جرم کی دنیا کا خونخوار خطرناک بادشاہ اور مجرم کو یزید کہتے ہیں. اب جب علی کی بیٹی شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو وقت کے طاغی اور دہشت گرد اور مجرم نے اپنے کمانڈر سے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے عساکر اور افراد اور احباب اور یہ جو روات اور راوی اور رائٹر اور رپورٹر اور جو امبیسڈر اور سفرا اور وزراء سب جمع ہیں،
ان کے سامنے میں تم سے ایک سوال کروں گا کہ ماذا حدث فی ارض کرب و بلا، تم یہ بتانا کہ زمین کربلا پہ کیا ہوا جب میں تم سے سوال کروں گا. تو جملوں میں یہ کہنا کہ ایک باغی نعوذ باللہ آیا تھا، اس کو ہم نے شہید کر دیا اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو رماح پر بلند کر کے بازار شام سے گزارتے ہوئے دربار میں لے کر آئے ہیں، اور چیپٹر یہیں پر شہادت حسینی کا کلوز ہو جائے گا. یزید نے اپنے کمانڈر سے دربار میں پوچھا ماذا حدث فی ارض کرب و بلا، قام رجل وقال، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ امیر، صحرائے کربلا میں ایک حسین نامی شخص آیا تھا باغی، ہم نے اس کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو اسیر اور ان کی خواتین کو اسیر اور ان کے سروں کو کاٹ کر، ان کے جوانوں کے سروں کو کاٹ کر رماح پر بلند کر کے تیرے دربار میں لے کر آئیں. یہ جملہ جیسی ابھی مکمل تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک طویل القامت بی بی اٹھی، اس نے وقت کے دہشت گرد کو ڈانٹ کر کہا یبنت طلقاء، جیسے علی کی بیٹی کی آواز گونجی یبنت طلقاء. خدا کی قسم آسان نہیں تھا اتنے بڑے بادشاہ کہ جو کئی سلطنتوں کا مالک تھا، جیسے جملہ کا یبنت طلقاء. طلیق نہیں کہتے ہیں، طلیق عربی میں کہتے ہیں غلام زادے کو، طلقاء اس کی جمع ہے. غلام زادے کا بیٹا نہیں، اے غلام زادوں کا بیٹا. خدا کی قسم جیسی علی کی بیٹی نے کہا یبنت طلقاء، غلام زادوں کا بیٹا. رائٹر، رپورٹر، راوی، روات اور اہل قلم اور تاریخ نویس کے قلم گر گئے، حیرت زدہ ہو کے پوچھتے من ہذہ. تو اس کے بعد جب علی کی بیٹی نے پھر خطاب کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہیں. اب رائٹر اور رپورٹر اور تمام راویوں نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی زینب بولے، جو یزید کے دربار میں جا کر کربلا کی تاریخ کو ڈائیورٹ ہونے سے بچا لے، اسے زینب کہتے ہیں. اب اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے عسکر و لشکر و فوج و دبدبہ اور خزانے اور خزائن اور افراد کی طرف دیکھ کر کہا فقید قیدک وسع سعیک، اور جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، وسع سعیک، اور جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، وناسب جہدک، اور جتنی تیری قوتیں اس کا استعمال کر لے. پھر علی کی بیٹی ایک جملہ کہتی ہیں جو اپنے عساکر کو دیکھ کر یزید مغرور تھا، کہتی ہیں کہ جمعک الا بددا، یہ جو تیرا لشکر ہے نا یہ ان قریب ختم ہو جائے گا. وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدًا، اور یزید یہ نوٹ کر لے تیرے دن معدود ہیں، تیرے دن گنے ہوئے، بہت جلد تو فنا اور تباہ اور ہلاک ہونے والا ہے. ایامک الا عددا وجمعک الا بددا. اس کے بعد بی بی کہتی واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، لیکن تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہ ذکر ہمارا ذکر مٹے گا، نہ ذکر قرآن و وحی مٹے گا. اب جب علی کی بیٹی نے خطاب کیا تو انداز یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں، یعنی زینب کی زبان سے علی بول رہے ہیں، زینب کی زبان سے آدم بول رہے ہیں، زینب کی زبان سے دین بول رہا ہے، زینب کی زبان سے شریعت بول رہی، زینب کی زبان سے اسلام بول رہا ہے. اب یہ زینب، جناب زینب شام کے دربار میں صرف اور صرف جناب زینب نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی جو نیابت کرے وہ زینب، جو اولیاء کی نیابت کر رہی تھی وہ زینب. اب علی کی بیٹی کا خطاب جو تھا توحید کی نیابت میں تھا، امامت کی نیابت میں تھا، انبیاء کی نیابت میں تھا، اسلام کی نیابت میں تھا، دین اور شریعت کی نیابت میں تھا. اور جب علی کی بیٹی نے جب خطاب کیا تو شاہد دربار ہل گیا. یزید میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ بات کو کاٹ سکے. اور اس کے بعد جملہ علی کی بیٹی نے آیت کو پڑھ کے کہا کہ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے یہ تو مہلت ہے. آج دیکھیں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ ہے آپ کے پاس، آج دیکھیں پوری دنیا میں کس کا پرچم لہرا رہا ہے. بی بی نے کیا کہا تھا، ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہوا ناروے، وہاں جائیے گا ناظرین تو وہاں پر بھی صدائے حسین بلند ہو رہی، یا حسین کی صدا. اور شام کی سرزمین جہاں پر یزید کی حکومت تھی اور یہ بھی ختم ہو چکا ہے. شکریہ قبلہ. تو 46 سالہ حکومت کو اپنے خطبوں سے جس نے ختم کر دیا اس عظیم شہزادی کو مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور، اور ساتھ میں معذرت بھی کرتے ہیں چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے. آپ کے نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.